محترم ناظرین، 3 جانور ایسے ہیں جو گھر میں آئیں تو اپنے ساتھ بے پناہ دولت اور برکت لاتے ہیں، جبکہ 3 جانور ایسے بھی ہیں جن کا گھر میں آنا غربت، افلاس اور رزق کی تنگی کا سبب بنتا ہے۔ بعض اوقات ہمارے گھروں میں رزق کی تنگی یا بے برکتی ایسی ہوتی ہے کہ ہم لاکھ کوشش کے باوجود بھی پریشانیوں کے دلدل سے باہر نہیں نکل پاتے۔ ہم سب یہ سوچتے ہیں کہ آخر محنت کے باوجود برکت کیوں نہیں؟ اسلامی تعلیمات اور حکمت میں کچھ ایسے واضح اشارے بتائے گئے ہیں جو ہمیں یہ سمجھنے میں مدد دیتے ہیں کہ ہمارے آس پاس موجود کون سی مخلوق برکت کا باعث ہے اور کون سی نحوست کا۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ان جانوروں کی حقیقت اور ان کے پس منظر کے بارے میں تفصیل سے بتاؤں گا تاکہ آپ اپنے گھروں کو آزمائشوں سے بچا سکیں اور برکتوں کو اپنے گھر کا راستہ دکھا سکیں۔ یہ موضوع بہت اہم ہے، اس لیے میری اس گفتگو کو آخر تک لازمی سنیے۔ محترم ناظرین، اب بات کرتے ہیں ان 3 جانوروں کی جن کا گھر میں بسیرا کرنا، کثرت سے آنا یا رہنا اسلامی اور حکیمانہ نقطہ نظر سے اچھا نہیں سمجھا جاتا اور یہ گھر میں رزق کی تنگی اور مصیبتوں کا سبب بنتے ہیں۔ چیل ایک انتہائی تیز رفتار اور شکاری پرندہ ہے۔ آپ نے یہ بات تو ضرور سنی ہوگی کہ آسمان کا راجہ عقاب یا شاہین کو مانا جاتا ہے، لیکن چیل ایک ایسا پرندہ ہے جو اپنی چستی کی وجہ سے بعض اوقات شاہین کا شکار بھی چرا لیتی۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ کچھ گھروں کی چھتوں پر چیلیں بہت زیادہ تعداد میں یا کثرت سے آ کر بیٹھتی۔ ہمارے بزرگوں اور دانا لوگوں کا کہنا ہے کہ گھر کی چھت پر چیل کا مسلسل آنا یا صبح دوپہر کے وقت بیٹھنا اچھا شگن نہیں مانا جاتا۔ یہ اس بات کی علامت سمجھا جاتا ہے کہ اس گھر پر ان قریب کوئی بڑی مصیبت، پریشانی یا رزق کی شدید تنگی آنے والی ہے۔ دوسرا جانور جس کا گھر میں آ کر رہنے لگ جانا اور ہر کونے میں بس جانا منحوس سمجھا جاتا ہے وہ مکڑی ہے۔ مکڑی کی وجہ سے گھر میں تنگی اور مصیبتیں آتی۔ یہاں ایک بات واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ مکڑی بذات خود کوئی منحوس جانور نہیں ہے، کیونکہ اسی مکڑی نے ہجرت مدینہ کے تاریخی موقع پر غار سور کے دہانے پر جالا بن کر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کفار سے حفاظت کی تھی۔ لیکن مکڑی کی بد دعا بہت خطرناک ہوتی۔ مکڑی اس وقت بد دعا دیتی ہے جب اس کا مکمل طور پر بنا ہوا جالا اچانک اور بے دردی سے توڑ دیا جائے۔ اسی لیے دانا لوگ فرماتے ہیں کہ گھر میں مکڑی کا جالا کبھی مکمل نہ ہو۔ جیسے ہی مکڑی کسی کونے میں جالا بننا شروع کرے اسے فوراً صاف کر دے۔ تیسرا حیوان جو گھر میں نہ صرف بے برکتی لاتا ہے بلکہ خطرناک بیماریوں کا سبب بھی بنتا ہے وہ لال بیگ۔ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کا ایک انتہائی اہم فرمان ہے، تمام حشرات الارض میں انسان کا سب سے بڑا دشمن لال بیگ ہے۔ یہ انسان کا ایسا پوشیدہ دشمن ہے جو ہر وقت گندگی پھیلانے اور نقصان پہنچانے کی طاق میں رہتا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں لال بیگ کثرت سے نظر آنے لگیں تو سمجھ جائیں کہ برکت اٹھ۔ سائنسی تحقیق بھی اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ گھر میں لال بیگوں کا زیادہ ہونا دل کی بیماریوں کی بڑی وجہ ہے۔ لال بیگ ایک خاص قسم کا کیمیکل چھوڑتے ہیں جو انسانی دل کو کمزور کرتا ہے اور ہارٹ اٹیک کا باعث بنتا ہے۔ سائنسی اور اسلامی دونوں لحاظ سے ان کا گھر میں ہونا رزق کی تنگی اور بربادی لاتا ہے، اس لیے فوراً ان کے خاتمے کا انتظام کریں۔ وہ 3 جانور جو گھر میں دولت اور برکت لاتے ہیں، آئیے اب ان خوش قسمت جانوروں اور پرندوں کا ذکر کرتے ہیں جن کا گھر میں آنا، بسیرا کرنا یا گھونسلہ بنانا بے پناہ برکت، دولت اور رزق میں اضافے کی علامت ہے۔ شہد کی مکھی، شہد کا شمار نبی ایک کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ ترین غذاؤں میں ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہد اور شہد کی مکھی دونوں کے اندر خصوصی برکت اور شفا رکھی۔ جس گھر کے پاس سے یا جس کی چھت کے آس پاس سے شہد کی مکھیاں کثرت سے گزرتی ہیں وہ گھر بہت مبارک مانا۔ اور اگر یہ مکھیاں آ کر آپ کے گھر کی کسی دیوار، چھت یا کونے میں اپنا چھتا بنا لیتی تو یہ اس بات کی واضح اور یقینی نشانی ہے کہ اس گھر میں اب رزق اور برکت کے دروازے کھلنے والے ہیں۔ 2. چڑیا۔ چڑیا ایک انتہائی معصوم، بے زبان اور پیاری مخلوق ہے۔ گھر کے آنگن میں چڑیوں کا چہچہانا ویسے ہی دل کو سکون دیتا ہے، لیکن
اسلامی روایت اور بزرگوں کے تجربات کے مطابق گھر میں چڑیا کا گھونسلہ بنانا بہت ہی زیادہ مبارک مانا جاتا ہے۔ اگر چڑیا آپ کے گھر کی کسی سرخی، پنکھے یا کونے میں گھونسلہ بنا لے تو اسے کبھی بھی نقصان نہ۔ نظر بزرگوں کا کہنا ہے کہ چڑیا کا یہ معمول ہوتا ہے کہ وہ صبح سویرے اپنے گھونسلے سے اڑنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد ثنا کرتی ہے، سبحان اللہ کا ورد کرتی ہے اور اللہ سے یہ دعا مانگتی ہے، یا اللہ نہ صرف مجھے رزق عطا کر بلکہ جس گھر میں میں نے گھونسلہ بنایا ہے اس گھر والوں پر بھی رزق کی تنگی نہ آنے۔ تیسرا جانور جس کا گھر میں آنا، رہنا یا بچے دینا بے پناہ دولت اور خوشحالی لاتا ہے وہ بلی۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً بلی ہرگز ناپاک نہیں ہے بلکہ یہ تو تمہارے گھروں میں کثرت سے آنے جانے والی مخلوق ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلی اس قدر پسند تھی کہ روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلی کے برتن میں بچے ہوئے پانی سے وضو تک فرما لیتے تھے۔ بلی کی دعا اور بد دعا دونوں سیدھی عرش تک جاتی ہے۔ اگر آپ کے گھر میں بلی آتی ہے اور آپ اپنی حیثیت کے مطابق اسے روٹی کا ٹکڑا ڈال دیتے ہیں، دودھ یا پانی کا بندوبست کر دیتے ہیں تو وہ خوش ہو کر آپ کے حق میں دعا کر۔ جب بلی دل سے دعا دیتی ہے انسان کے بارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ نتیجہ اور التماس، محترم ناظرین، قدرت کے اس پورے نظام میں اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کی ایک خاص اہمیت رکھی۔ اگر ہم اللہ کی بے زبان مخلوق پر رحم کریں گے تو عرش والا ہم پر رحم کرے گا اور ہمارے رزق کے بند دروازے کھول دے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جانوروں کے حقوق ادا کرنے اور ان کے ساتھ نرمی برتنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک پیارا نام لکھ کر اس ویڈیو کی برکت میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں۔ اگر میری یہ گفتگو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر بھی لازمی کیجیے۔ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل سلامہ من الناس علیہ صدقۃ کل یوم تطلع فیہ الشمس، انسانوں کے ہر جوڑ پر ایک صدقہ واجب ہے۔ ہر روز جو طلوع ہوتا ہے تو ہر جوڑ کا صدقہ۔ یہ انگلی کا جوڑ اگر لاک ہو جاتا، آج صبح آپ اٹھتے ہو یہ لاک ہے تو کیا ہوتا؟ گھٹنا لاک ہو جاتا، کونی لاک ہو جاتی۔ صبح کو انسان اٹھے کہ میں بھلا چنگا ہوں، کل یوم تطلع فیہ الشمس، ہر دن جس میں کہ سورج جو ہے طلوع ہوتا ہے اس میں ہر جوڑ پر ایک صدقہ واجب۔ اس کو شیخ سعدی نے بہت عمدگی سے کہا ہے، ہر سانس جب انسان کے اندر جاتا ہے موجب تقویت ہوتا ہے۔ آکسیجن گئی، قوت ملی، اسی کو برن کریں گے انرجی ملے گی۔ سانس باہر نکلتا ہے، یہ صفائی کا ذریعہ بنتا ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ اور بہت سی چیزیں نکل گئی۔ بس بر ہر نفس 2 شکر واجب، بس ہر سانس پر 2 مرتبہ شکر کرنا چاہیے۔ ہر سانس اندر گیا موجب تقویت، باہر بنا موجب تنقیح، لہذا پس بر ہر نفس 2 شکر واجب۔ تقریباً اسی طرح کا یہ معاملہ ہے۔ لیکن اب یہ کیسے صدقے ہوں گے؟ اس صدقے ہی کے جیسے کہ پہلے آ چکا ہے اسی کی یہ تعریف میں ہے۔ تعدل بین اثنین صدقۃ، 2 آدمیوں کے درمیان عدل کراؤ، فیصلہ کرا دو عدل کے ساتھ، یہ بھی صدقہ ہے۔ تعین الرجل فی دابتہ فتحملہ علیہا اور ترفع لہ علیہا متاعہ صدقۃ، اور تم مدد کرو کسی انسان کی اس کی سواری کے معاملے میں کہ اسے اس پر چڑھنے میں مدد دو، یا یہ کہ اس کی کوئی چیز، اس کا سامان نیچے سے اٹھا کے پکڑا دو، اونٹ پر سوار ہو گیا ہے اب فیتے سے سامان پکڑا رہے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ والکلمۃ الطیبۃ صدقۃ، ہر پاک بات جو اپنی زبان سے نکالو گے وہ صدقہ ہے۔ فلیقل خیرا او لیصمت، بات صحیح کرے، اچھی کہے یا خاموش رہے، تو ہر اچھی بات جو زبان سے نکلتی صدقہ ہے۔ وبکل خطوۃ تمشیھا الی الصلاۃ صدقۃ، اور ہر قدم جو وہ نماز کے لیے جاتا ہے تو اٹھاتا ہے، یہ صدقہ ہے۔ کسی شخص کو تکلیف میں دیکھ کر اگر آپ کا دل پسیجتا نہیں، آپ کے دل میں رقیق کسے کہتے ہیں؟ پتلا، رقیق مادہ پتلا، رقت قلب، دل میں نرمی پیدا ہو جائے۔ دل میں نرمی اگر پیدا نہیں ہوتی ہے تو پھر جان لیجئے، میں ایک بہت سخت بات کہنے لگا ہوں، ایک شخص عالم ہو سکتا ہے، مفتی ہو سکتا ہے،
فقیہ ہو سکتا ہے، مفسر ہو سکتا ہے، محدث ہو سکتا ہے، عابد ہو سکتا ہے، زاہد ہو سکتا ہے، نیک نہیں ہو سکتا اگر انسانی ہمدردی کا مادہ اس کے دل میں نہیں۔ بات سمجھ لی آپ نے پوری؟ یہ ہے ترتیب کے اندر مثبت۔ نماز اور زکوٰۃ کا ذکر بعد میں، وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، یہ پہلے آ رہا ہے۔ اور آپ میں سے بہت سے حضرات کو یاد ہوگی چوتھے پارے کی پہلی آیت، جو اس معاملے میں یوں سمجھیے قول فیصل، لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، تم ہرگز نیکی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے جب تک خرچ نہ کرو اس میں سے جو تمہیں محبوب ہے۔ اگر آپ کا مال ایسا ہے جو دل سے اتر گیا ہے، کپڑے بوسیدہ ہو گئے ہیں دے دیے غریب کو، جوتے ٹوٹ گئے دے دیے کسی کو، یہ نہیں، یہ نیکی نہیں ہے۔ نیکی کیا ہے؟ مما تحبون، جو تمہیں پسند ہو وہ مال۔ لن تنالوا البر، یہ نوٹ کر دیجیے جنہیں عربی سے کوئی تھوڑا سا بھی کوئی مس ہے کہ لام اور نون کے ساتھ جو نفی آتی ہے فعل مضارع کے اندر، اس سے زیادہ تاکیدی نفی نہیں۔ لن تنالوا البر، ہرگز نہیں پہنچ سکتے نیکی کے مقام کو، حتیٰ تنفقوا مما تحبون، جب تک کہ تم خرچ نہ کرو اس میں سے جو تمہیں پسند ہو۔ اپنے محبوب مال کو جب تک خرچ نہیں کرو گے اللہ کی رضا مندی کے لیے، اللہ کی رضا جوئی کے لیے، اس وقت تک نیکی کا مقام حاصل نہیں کر سکتے۔ حدیث میں نے آپ کو سنا دی، من یحرم الرفق، رفق کہتے ہیں دل کی نرمی، اسی سے لفظ رفیق بنا ہے۔ رفیق وہ ہیں جو آپس میں ہمدرد ہیں، غم گسار ہیں، ایک دوسرے کا درد بانٹنے والے ہیں، ایک دوسرے کے دکھ کو اپنے دل میں محسوس کرنے والے۔ میں نے ہمدردی کی وضاحت پچھلی نشست میں کی تھی۔ ہمدردی، ہم جماعت، ایک جماعت میں پڑھنے والے، ہم عصر، ایک زمانے کے لوگ، ہمدرد وہ جن کا درد جو ہے وہ کامن ہے، مشترک ہے، ایک کے درد کو دوسرا محسوس کر رہا ہے۔ خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ یہ ہے در حقیقت نیکی کی اصل روح۔ میں پھر دوہرا رہا ہوں، جس میں یہ نہیں ہے، جو بخیل ہے، جو کٹھور دل ہے، جو سخت دل ہے، وہ عابد ہو سکتا ہے، زاہد ہو سکتا ہے، مفسر ہو سکتا ہے، محدث ہو سکتا ہے، فقیہ ہو سکتا ہے، مفتی ہو سکتا ہے، لیکن نیک نہیں ہو سکتا۔ یہ قرآن کا فتویٰ ہے، لن تنالوا البر حتیٰ تنفقوا مما تحبون۔ پھر اس میں ایک بات اور نوٹ کیجئے، اس میں ترتیب بھی لازمی ہے۔ سب سے پہلا حقدار جو ہے آپ کے نیک سلوک کا، وہ آپ کے قرابت دار ہے۔ الاول فالاول، الاقرب فالاقرب۔ ہمیشہ قرآن مجید میں سب سے پہلے ذی القربیٰ، وآت ذی القربیٰ حقہ والمسکین وابن السبیل ولا تبذر تبذیرا۔ یہ بھی ہمارے منتخب نصاب کی آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی۔ اور تم حق ادا کرو جو ذی القربیٰ ہیں، قرابت دار ہیں، رشتہ دار۔ یہ خاص طور پر بات کیوں کہی جاتی ہے؟ عام طور پر قرابت داروں میں، قریبی رشتہ داروں میں شکر رنجیاں ہوتی ہیں۔ اب فلاں جو ہے، فرض کیجئے کہ کوئی چھوٹا بھائی فوت ہو گیا یا بڑا بھائی فوت ہو گیا، اب دوسرا بھائی جو ہے اچھا ہے، جو فوت شدہ بھائی ہے اس کے حالات اب خراب ہیں، بیوہ ہے، بچے ہیں، کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے، اور یہ شخص جو ہے وہ صاحب ثروت ہے، صاحب دولت ہے، یہ اوروں کو تو خیرات دے گا، اپنے یتیم بھانجا اور بتیروں کو نہیں دے گا۔ کیوں؟ انہوں نے یہ کیا تھا، انہوں نے یہ کیا تھا، انہوں نے فلاں وقت یہ کہہ دیا تھا، وہ بھابھی نے فلاں وقت جو ہے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا تھا۔ اس حوالے سے شکر رنجیوں کی وجہ سے ان کو چھوڑ کر دور دراز جا کر ریوڑیاں بانٹی جائیں گی، لیکن جو اصل حقدار ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے۔ اس کا تجزیہ کیجئے، اس کا مطلب ہے یہ اللہ کے لیے نہیں دیا جا رہا۔ اگر اللہ کا جذبہ ہو اللہ کو راضی کرنا، تو پھر تو دیکھو کہ اللہ نے سب سے پہلا حقدار کس کو بنایا، پھر تو دیکھنا ہوگا ترتیب اللہ کی۔ اللہ کی ترتیب میں تو آت المال علی حبہ ذوی القربیٰ، ذوی القربیٰ سب سے پہلے ہے، اس کے بعد یتامى ہے، مساکین ہے، وابن السبیل ہے، والسائلین ہے، وفی الرقاب ہے، لیکن اولین جو ہے ذوی القربیٰ ہے۔ حدیث آتی ہے کہ حضور نے فرمایا، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استقبل الایمان۔ جس نے اگر کسی سے محبت کی تو اللہ کے لیے محبت کی، کہ اللہ کو پسند ہے کہ اس سے محبت کی جائے، اور کسی سے بغض اور عداوت رکھی تو وہ بھی اس لیے کہ اللہ کو پسند ہے کہ اس سے بغض رکھا جائے، اور اگر کسی کو کچھ دیا تو اس لیے کہ اللہ کو اس کا دینا پسند ہے، اور کسی سے کچھ روکا تو اس لیے روکا کہ اللہ کو اس کا روکنا پسند ہے۔ یعنی انسان کے تمام اعمال کا اصل موٹو جو ہے وہ ذات باری تعالی اور اس کے احکام اور اس کی پسند، اس کی ناپسند بن جائے۔ اگر یہ ہو جائے، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ
منع للہ فقد استکمل الایمان، تو ایسے شخص نے تو اپنے ایمان کی تکمیل کر لی، یہ کمال ایمان کا مقام ہے۔ نجات کا لفظ جو میں نے استعمال کیا ہے وہ ان کئی الفاظ میں سے سب سے نچلی سطح کا لفظ ہے جنہیں قرآن مجید کامیابی کے لیے استعمال کرتا ہے۔ بہت سے الفاظ آپ نے سنے ہوں گے، فوز، اولئک هم الفائزون، وہ کامیاب لوگ ہیں، رشد، اولئک هم الراشدون، وہ لوگ ہیں کہ جو بڑے نصیب والے تھے، فلاح، اولئک هم المفلحون، وہ ہیں اصل میں کہ جنہوں نے بلند ترین کامیابی حاصل کر لی، سعادت، فَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا، ان میں سب سے نیچے کا لفظ ہے نجات، نجات سے اوپر ہے فوز، فوز سے اوپر ہے فلاح، یہ اس کی ہائر ڈگریز ہے۔ جیسے کامیابی امتحانات میں ایک محض پاس ہو جانا ہے اور ایک اس میں اے گریڈز لے کر آنا ہے، یہ ہمارے ہاں وہ ڈویژن شمار ہوتے ہیں، فرسٹ ڈویژن ہے، سیکنڈ ڈویژن ہے، تو یہ کئی اصطلاحات ہیں، فوز، فلاح، رشد، سعادت، سب سے کم لا، سب سے نیچے، سب سے کم نجات۔ وَمَالِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ، تو کم سے کم جو کامیابی کی شرائط اسلام میں ہیں آج ہمیں ان پر گفتگو کرنا۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے اوپر بڑھنے کی توفیق دے، رشد اور فوز اور فلاح کی منزلوں سے ہم کنار فرمائے، لیکن ظاہر بات ہے کہ یہ تمام منزلیں بعد میں ہیں، پہلے کامیابی تو ہو۔ جہاں تک اس نجات کی راہ کا تعلق ہے، اس کے موضوع پر کیونکہ قرآن مجید کی جامع ترین سورت جو اس لیول پر گفتگو کرتی ہے اور جامع ترین ہے وہ سورۃ العصر ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ثابت ہوا یہ بیس لائن ہے، اس سے نیچے تو نجات ہی نہیں ہے، وہ تو خسران ہے، ناکامی ہے، یہ بیس لائن۔ اسی لیے میرا جو کتاب چاہے نجات کی راہ سورۃ العصر کی روشنی، دی روڈ ٹو سیلویشن ان دی لائٹ آف سورۃ العصر، اردو میں بھی ہے، انگریزی میں بھی ہے۔ تو جیسا کہ میں نے بتایا تھا اپنی ترجمہ قرآن کے نشستوں میں کہ میں نے اسی سورۃ العصر پر بیس کر کے ایک منتخب نصاب قرآن مجید کے مطالعے کا سلیکٹڈ کورس آف اسٹڈی یہ مرتب کیا، جس میں آم کی گٹھلی جس طریقے سے وہ شے ہے جس سے پورا آم کا درخت وجود میں آ جاتا ہے، ایسے ہی سورۃ العصر ہے جس سے پورا قرآن جو ہے کھلتا چلا جاتا ہے۔ کتاب محکمۃ آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، کل قرآن سورۃ العصر میں ہے۔ اس پر میرے آڈیوز ہیں، ویڈیوز ہیں، پورا منتخب نصاب بھی سمجھیے سورۃ العصر کی تفصیل۔ بہرحال اس موضوع پر میں نے گزشتہ 35 سالوں میں لا تعداد مرتبہ گفتگو کی، لیکن آج میں ذرا ایک مختلف زاویے سے، مختلف اسلوب میں، باتیں وہی، حق تو ایک ہے، جہنم ایک ہی ہوگی، اس کے اندر داخلے کے دروازے لہا سبعۃ ابواب، جنت ہے اس سے داخلے کے دروازے مختلف ہیں، حق ایک ہے لیکن اپروچ اس تک جانے کے لیے راستے ہیں بہت سے۔ تو میں آج ذرا ایک مختلف اسلوب سے وہی باتیں آپ کے سامنے دہراؤں گا۔ مختلف اسلوب کا فائدہ ہوتا ہے، جس بات کو انسان ایک خاص انداز سے سنتے رہنے کا عادی ہو جائے پھر اس پر توجہ نہیں کرتا۔ بہت مرتبہ سنی ہے، یہی بات ہے، لیکن ذرا سا اسلوب بدل دیجئے تو ذہن جو ہے وہ بیدار ہو جاتے ہیں اور ایک نئی آمادگی پیدا ہو جاتی ہے بات کو سمجھنے کے۔ اسی لیے وہ بڑا پیارا مصرع ہے کہ ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھوں۔ بات تو ایک ہی پھول کو ڈسکرائب کرنا ہے، لیکن اس کو اس طرح سے کروں، اس طرح سے کروں، ایسے کروں، اور اسی کو قرآن مجید نے استعمال کیا۔ یہ اصل اسلوب قرآن کا ہے، کذالک نصرف الآیات، تصریف الآیات، آیات کو گردش دینا۔ ایک آیت میں ایک مضمون پہلے ہے، دوسرا بعد میں ہے، دوسری آیت میں دوسرا مضمون جو ہے وہ پہلے آگے آئے اور پہلا جو ہے وہ بعد میں لے آئے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، یہ سورہ نساء میں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، یہ آپ کو سورہ مائدہ میں مل جائے۔ لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس، یہ سورہ حج میں ہے۔ لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا، یہ سورہ بقرہ میں ہے۔ تصریف الآیات، کذالک نصرف الآیات۔ تو میں آج کوشش کر رہا ہوں تصریف آیات کے اس اسلوب کو کسی درجے میں، قرآنی اسلوب ہے، اس کو کاپی کرنا بھی آسان نہیں ہے، کوشش کروں گا اس سے اپنی وہی بات جو آپ میں سے بہت سے حضرات کے سامنے اس سے پہلے بہت مرتبہ آ چکی، لیکن نئے اینگل سے۔ وہ اینگل کیا ہے؟ اللہ کا، دین کا ایک ہی تقاضا ہے، وہ تقاضا جس کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ 100 بات کی ایک بات، ایک بات۔ جیسے اردو کا ایک محاورہ ہے، ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں، وہ اتنا چوڑا پاؤں ہے کہ وہ سب پاؤں رکھ دیں تو اس میں آ جائے۔ ایک بدو صحابی آئے تھے حضور سے، انہوں نے ایک سوال کیا،
مجھے کل دین کی بات ایک جملے میں سمجھا دی. تو آپ نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے آپ قل آمنت باللہ ثم استقم. ایسا اللہ پر کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا، پھر پر جم جاؤ. اسی طرح آج میں آپ سے دین کا کل تقاضا، اللہ کا کل مطالبہ، اور میرے ذہن میں وہ آیت آ رہی ہے کلا لما یقض ما امرہ. ہم نے ایک ہی تقاضا انسان سے کیا، اس نے اس کو پورا کیا. اور میرے ذہن میں اس وقت ایک سین آ رہا ہے، وہ جو پکچر بنائی گئی تھی حضور کی سیرت پر، دی میسنجر آف اللہ، دی میسنجر آف گاڈ پر. اس میں دکھایا گیا ہے کہ ابو طالب بستر وفات پر ہے، آخری وقت قریش کا وفد آیا ہے الٹیمیٹم لے کر کے، ابو طالب اب ہمارا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، یا تو اپنے بھتیجے کو روک لو ورنہ پھر آئیے اوپن. پھر ایک اوپن چیلنج ہے، کھلے میدان میں مقابلہ کی. ایک جملہ اس وقت اس پکچر میں ہے جو کہا ابو طالب نے، ون ورڈ مائی نیفیو ڈیمانڈز فرام یو اونلی ون ورڈ. اس نے تم سے کیا تقاضا کیا ہے؟ تم سے دولت نہیں مانگی، تم سے مال نہیں مانگا، تم سے حکومت نہیں مانگا، کچھ بھی تو نہیں مانگتا. وہ بات مانگتا ہے، ایک کلمہ تک مانگتا ہے. ابو جہل نے فوراً ریٹارٹ کیا، the one word he demands demolishes all the gods. وہ ایک بات اس کی ایسی ہے کہ جو ہمارے سارے معبودوں کا تیا پانچا کر کے رکھ دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے. وہ ایک بات، دین تو ایک بات ہے. اسی انداز میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ کا کل تقاضا، دین کا کل تقاضا ایک لفظ میں ہے، وہ لفظ ہے عبادت. تمام انبیاء کی دعوت آپ قرآن مجید میں مختلف مکی صورتوں میں پڑھیں گے، ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. اللہ کی عبادت کرو، تمہارا اس کے سوا کوئی الہ، کوئی معبود. تو قرآن کی دعوت صرف اس فرق کے ساتھ کہ پہلے انبیاء کہتے تھے یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی بندگی. حضور چونکہ بھیجے گئے پوری نوع انسانی کے لیے، تو یہاں خطاب ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو، اے بنی آدم، بندگی کرو، پرستش کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا. سورہ ذاریات میں فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. تمہاری غایت تخلیق ہی یہ ہے، ہم نے تمہیں پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ تم ہماری بندگی کرو، ہماری عبادت. اور وہی 100 بات کی ایک بات حضرت یوسف نے اپنے قید خانے کے ساتھیوں سے کہی تھی، ان الحکم الا للہ امر لا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القیم. ایک جملے میں کل دین قیم ہے، مکمل دین ہے، اس کے سوا کسی اور کی عبادت اور بندگی نہ کرو. ایک لفظ ہے، ایک تقاضا ہے، ہم پورا کر دیں تو نجات بھی ہے، فوز بھی ہے، فلاح بھی ہے، رشد بھی ہے، سعادت بھی ہے، ہدایت بھی ہے، سب کچھ. لیکن اب یہ کہ یہ عبادت ہے کیا؟ عبادت کے 5 اجزاء، بلکہ اجزاء کا لفظ میں نے غلط شمار کیا، استعمال کیا. 2 تو ہیں لازمی اجزاء، لازمی، اور 3 اس کے ضمنی پہلو ہیں. تو 2 × 3 5. یہ 5 باتیں اگر یاد نہیں رہتی ہیں تو عبادت کا تصور آپ کا درست نہیں ہو. آخر کوئی اتنی بڑی بات ہے کہ تمام نبی اسی کی رٹ لگاتے رہے، اسی کی تکرار کرتے رہے. کوئی اتنی بڑی بات ہے کہ ابدی فوز و فلاح اور رشد اور سعادت اس کے ساتھ وابستہ ہے. وہ بہت بڑی بات ہے، معمولی بات تو نہیں. ابدی جہنم اور ابدی جنت، کتنا فرق ہے، اور وہ اسی ایک لفظ کے ساتھ وابستہ ہے. عبادت ہے کیا؟ اس کے 2 جو لازمی اجزاء ہیں، ان میں سے ایک کی مثال ہے جسم. یہ میرا جسم 2.5 من وزن ہے اس کا، یہ میرا جسم ہے. دیکھ اس میں روح ہے، بدن وغیرہ نہیں ہے، نہ نظر آتی ہے، لیکن اصل انسان وہ روح ہے. اسی طرح عبادت کا جو جسد ظاہری ہے، جو نظر آتا ہے، پیلپیبل ہے، محسوس ہوگا، سامنے آئے گا، وہ ہے اطاعت کلی، ٹوٹل اوبیڈینس وداؤٹ اینی ریزرویشن، کوئی استثناء نہ. مخلصین لہ الدین، اطاعت کو اس کے لیے خالص کر، ٹوٹل اوبیڈینس. یہ ہے جسد. 2.5 من جو ہے عبادت وہ یہ. اور اس کی روح کیا ہے؟ اللہ کی محبت. یہ اطاعت محبت جذبے سے سرشار ہوگا تب تو عبادت ہے، ورنہ اطاعت ہے صرف. اطاعت تو انسان حکمرانوں کی بھی کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے. ہم انگریزوں کی اطاعت کرتے تھے، آپ یہاں بہت سے ایسے قوانین کی اطاعت کرتے ہیں تو آپ کو پسند نہیں ہے، مجبوری ہے، آ گئے ہیں، رہ رہے ہیں، کیا کریں. لیکن جب آؤٹ آف لو، انٹینس لو، جب کسی کی ٹوٹل اوبیڈینس قبول کی جائے گی تو یہ عبادت. یہ 2 ہے اجزاء لازم. اس کو بڑی خوبصورتی سے امام ابن تیمیہ اور حافظ ابن قیم انہوں نے بیان کیا ہے. العبادت تجمع اصلین، غایت الحب مع غایت الذل والخضوع. 2 چیزیں جمع ہوتی ہیں
تو عبادت پوری ہوتی. انتہا درجے کی محبت اور انتہا درجے کی عاجزی اور اطاعت اور سرفگندگی کسی کے سامنے، یہ دونوں چیزیں اطاعت کے لازمی اجزاء ہیں عبادت. اور ان دونوں کے بارے میں ایک بات اور نوٹ کیجئے، ان دونوں کے اعتبار سے اللہ اور اس کا رسول بریکٹڈ ہے، ساتھ جڑے ہوئے، اس لیے کہ اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت کے ذریعے. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ. وہ ریپرزنٹیٹیو ہے، وہ نمائندہ ہے اللہ کا، لہذا اللہ کی اطاعت، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اطاعت میں یہ دونوں بریکٹڈ ہیں. یہی وجہ ہے کہ قانون اسلامی کی مستقل سورسز جو ہیں وہ یہی دو ہیں، اللہ کی کتاب، اس کے رسول کی سنت. اسی طرح محبت میں بھی دونوں بریکٹڈ ہیں، اللہ کی محبت، اس کے رسول کی محبت. والذین آمنوا اشد، شدید ترین، اشد. ایمان کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ شدید ترین محبت آپ کے دل میں اللہ سے. اور حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اسے، اس کے باپ، اس کے بیٹے اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہوں. اطاعت اور محبت میں دونوں بریکٹڈ ہیں، اللہ کی اطاعت رسول کی، اللہ کی محبت رسول کی. بلکہ ایک نکتہ اور نوٹ کر لیجیے، نظری طور پر بالا تر اطاعت اللہ کی ہے اور بالا تر محبت اللہ کی ہے، اور دوسرے درجے میں اطاعت رسول کی ہے اور دوسرے درجے میں محبت رسول کی ہے. عملاً ایک ہے نظری چیز، ایک ہے عملاً اصلت اطاعت رسول کی ہے، اللہ کے اطاعت اس کے تابع ہے. کیوں؟ اللہ کا حکم بھی تو رسول نے دیا ہے، وہ بھی رسول کے منہ سے ہمیں اب تک پہنچا. بمصطفیٰ برسا خیش را کے دی ہماؤس، اگر بہو نہ رسی دی تمام بولا. تو اطاعت تو بن گئی رسول کی. اصل رسول ہی نے بتایا، اللہ کا یہ حکم آیا تو ہم مان رہے ہیں. اسی طرح بڑا پیارا مصرع ہے اقبال کا، از خدا محبوب تر گردد نبی. اللہ سے بھی کہیں زیادہ محبوب ہو جاتا ہے اللہ کا. اس کی وجہ بھی ہے اللہ کا ہم کیا تصور کریں، اللہ کی فیلنگز کا ہمیں کیا اندازہ ہو سکتا ہے؟ کوئی فیلنگز ہے کیا ہے؟ رسول کو ہم ایک ہیومن بینگ کی حیثیت سے ویژولائز کر سکتے. رسول کو بھی چوٹ لگی تھی، دل پر چوٹ لگی. رسول کے پاس بھی بیٹی آئی تھی، بڑی پیاری بیٹی، فاطمہ بضعۃ منی. ابا جان اب تو عام لوگوں کے ہاں بڑی فراوانی ہے. ذرا یہ دیکھیے، میرے ہاتھوں پر گٹے پڑے ہوئے ہیں چکی پیسنے کے لیے، میرے کندھے کے اوپر نشان پڑ گئے ہیں، مشکیزے میں پانی بھر کر لا دیا. مجھے بھی کوئی کنیز، کوئی غلام عنایت ہو جائے. پوری طرح ویژولائز کر سکتے ہیں کیا فیلنگ ہوگی محمد کی، اس وقت صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہم ویژولائز کر سکتے ہیں نا کہ کیا کلیجہ اللہ نے دیا تھا کہ فرمایا بیٹی نہیں، یہ چیزیں ہمارے لیے نہیں، تمہیں میں اس سے بہتر چیز دیتا ہوں. 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر نماز کے بعد کہہ لیا تھا. یہ کہیں زیادہ بڑی قیمتی ہے. ہم محسوس کر سکتے ہیں کہ رسول کے دل پر کیا بیتی تھی جب حضرت حمزہ کی آزا بریدہ لاش سامنے آئی ہے کہ ناک کٹی ہوئی ہے، کان کٹے ہوئے، پیٹ چاک ہے، کلیجہ باہر نکلا ہوا، اسے چبایا. اور کیا پہاڑ جیسا دل اللہ نے دیا، کیسے جبر کیا ہے، کیسے صبر کیا ہے. اگرچہ ایک وقت میں آ کر بات غائب ہو گئی، جب مدینے میں واپس پہنچے ہیں اور انصار کے گھروں سے عورتوں کے بین کرنے کی، ماتم کرنے کی آوازیں آئیں، الفاظ نکل گئے اما حمزہ تو فلا بواکی لہو، ہائے حمزہ کے لیے تو کوئی رونے والی بھی نہیں. ہم مہاجر ہے یہاں، حمزہ کا کون رشتہ دار، کون عورتیں رشتہ دار ہیں جو اس کا ماتم کریں گی. ہاں مکے میں ہوتا حمزہ، عبد المطلب کا بیٹا، یہ حادثہ ہوا ہوتا تو پورے مکے میں کوہرام ہوتا. اس کے فیلنگز تھے، اس لیے از خدا محبوب تر کر. بہرحال یہ دو چیزیں میں نہیں چاہتا کہ بات زیادہ دور نکلے، کلیئر کٹ ہمیں آگے چلنا ہے. ایک تقاضا، 100 بات کی ایک بات، عبادت کرو خالصتاً اللہ. عبادت کے دو اجزاء لازم، اطاعت کلی، absolute obedience, total obedience, without any reservation, without any exception. کوئی استثناءات نہ ہو. زندگی کا ہر گوشہ، زندگی کا ہر پہلو، ظاہری ہو، باطنی ہو، داخلی ہو، خارجی ہو، انفرادی ہو، اجتماعی ہو، عائلی ہو، قومی ہو، سیاسی ہو، ہر اعتبار سے اللہ کی اطاعت. اور یہ اطاعت ہو اللہ کی محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر، اور ان دونوں چیزوں میں اللہ کے ساتھ نظری طور پر، ثانوی طور پر، عملاً اولاً محبت رسول اور اطاعت رسول شامل. 3 چیزیں ضمنی، اور یہ ضمنی چیزیں ایکسکلوسیو اللہ کے لیے، خالص اللہ کے، یہ رسول کے لیے نہیں. نمبر 1، تعظیم کے کچھ مظاہر ہیں. سجدہ کرنا، قنوت، تعظیماً کسی کے سامنے کھڑے ہونا، ہاتھ باندھ کر، کندھے جھکا کر، یہ قنوت کہلاتا. کھڑے ہونا تعظیماً،
جھکنا تعظیمن، جس میں رکوع بھی ہے سجدہ بھی ہے، مطلقاً حرام کسی کے لیے، یہ صرف یہ مینیفیسٹیشنز ہیں اس کی عبادت کا مظہر۔ فقوموا للہ قانتین، اللہ کے سامنے کھڑے رہا کرو، سجدہ کرو، یہ اللہ کے سوا کسی۔ نمبر 2، دعا صرف، نہ کسی نبی سے، نہ کسی رسول سے، نہ کسی فرشتے سے، نہ کسی اولیاء اللہ سے، نہ کسی بزرگ شخصیت سے، کسی سے لا تدعو مع اللہ، رسول سے نہیں۔ اب اس میں کئی الفاظ نوٹ کر لیجئے، استدعاء، استغاثہ، استمداد، استعانت، وہی مدد ہے، استنصار، صرف ہاں مادی قوانین کے تحت فزیکل ورلڈ میں ہم مدد مانگ سکتے ہیں، ذرا مجھے ایک گلاس پانی لا دیجئے، مجھے ذرا یہ کر دیجئے، معلوم ہے پانی ہے، یہ جائے گا لے آئے گا، لیکن بالغیب مدد کسی سے مانگنا، استغاثہ کسی سے کرنا، استعانت کسی سے کرنا حرام ہے، عبادت کو زیرو سے ضرب دے کر زیرو کر دے۔ نمبر 3، اخلاص و احتساب، صرف اللہ، جو نیک کام کرے صرف اس کی خوشنودی کے لیے۔ یہاں تک کہ حضور کے سامنے ایک صحابی ایسے ہی محاورے میں روا روی میں کہہ بیٹھے، ما شاء اللہ و ما شئت، جو آپ چاہیں اور اللہ چاہیں، فوراً ڈانٹ دیا، اجعلتنی للہ ندن، تم نے مجھے اللہ کا مد مقابل بنا دیا، مشیت صرف اس کی، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، کوئی نیک کام سوائے اس کی رضا جوئی کے لیے اگر کسی اور کے لیے کیا گیا، ریا ہے، سمعہ ہے، دکھاوے کے لیے ہے، شہرت کے لیے ہے، دنیا کمانے کے لیے ہے، لیڈری چمکانے کے لیے ہے، اقتدار حاصل کرنے کے لیے ہے، کوئی بھی اور مقصد اگر شامل ہوا، زیرو سے ضرب کھا کر پوری عبادت زیرو ہو جائے۔ احتساب، بدلے کی توقع صرف اللہ، یہ لفظ آپ خاص طور پر سنتے رہے ہوں گے ان دنوں بہت، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا، ایمان کے ساتھ احتساب کیوں آ رہا ہے؟ اس کا اجر و ثواب سوائے اللہ سے اور کسی سے توقع نہ۔ یہ 5 چیزیں ہیں۔ جہاں تک اطاعت کا تعلق ہے اس میں ایک ایکسیپشن نوٹ کر لی، کہیں کسی وقت نسیان سے، خطا سے یا جذبات کے طوفان میں آ کر کوئی غلط حرکت کر بیٹھا، لیکن فوراً توبہ کر، یہ مستثنا ہے۔ میں نے 3 الفاظ کہے، خطا، آپ نہیں سمجھتے تھے کہ جو میں کرنے چلا ہوں یہ ڈس اوبیڈینس ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں تھا، خطا ہو، نسیان، بھول گئے۔ ایک وقت ایسا ہے کہ آدمی کے اوپر غفلت کا پردہ پڑ جاتا، حضور خود فرماتے انہ لا یغان علی قلبی وانی لاستغفر اللہ فی کل یوم 70 مرہ، میرے دل پر بھی کبھی کبھی حجاب سا آ جاتا ہے، میں روزانہ 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ تو ہم اپنے حجابات پر حضور کے حجاب کو قیاس نہیں کر سکتے کہ نسبت خاک رابع عالم پاک، وہ کوئی اور شے ہے، یہ کوئی اور شے ہے، لیکن یہ کہ بارہ پڑتا تو پڑتا ہے، اس میں کوئی غلط حرکت سرزد ہو گئی۔ یا نمبر 3، جذبات کا کوئی ہیجان تھا جس نے کہ اوور پاور کر دیا، انسان کی قوت ارادی کو معطل کر دیا، کوئی غلط حرکت سرزد ہو گئی، لیکن پھر توبہ فوراً۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب، جیسے ہی طوفان گزرا فوراً خوشی، یہ مجھ سے کیا ہو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین وان لم تغفر لی وترحمنی لاکونن من الخاسرین۔ اب یہ دعا رہے، گڑ گڑا کر اللہ معاف کر دے، it will be written off, it will be expunged، محف کر دیا جائے، یکفر عنہ سیئات، ہی اس کے معنی یہی۔ ہاں اس کے برعکس اگر گناہ بھی جان بوجھ کر مستقلاً کرتے رہے، ایک باقی ساری 99% عبادت ہو رہی ہے، ایک حرام شے کو اپنے لیے حلال ٹھہرا لیا، شعوری طور پر، ارادی طور پر، مداومت کے ساتھ اس کے اوپر ڈھیرے جما لیے، وہ ایک گناہ جو ہے وہ پوری عبادت کو زیرو سے ضرب دے کر زیرو کر دے گا، اور خلود فی النار، آگ میں ہمیشہ رہنے کی وعید۔ بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ ان پوائنٹس کو اچھی طرح نوٹ کیجئے، خطا میں فرق ہے، گناہ میں فرق ہے۔ گناہ غیر شعوری طور پر ہو گیا، خطا سے ہو گیا، نسیان سے ہو گیا، وقتی طوفان جذبات کا، کسی ایسی محفل میں تھے، مجلس میں تھے، ہو گئے، غلطی ہو گئی، فوراً متنبہ ہو گئے، فوراً۔ اور جیسے کہ آدمی، مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک مرتبہ، اور میں بھولتا نہیں اس واقعے کو، میں میڈیکل کالج میں پڑھ رہا تھا تو ایک سائیکل پر جا رہا تھا کالج، اور سلپری تھی روڈ، جب سائیکل سلپ کرتی ہے تو نہیں چلتا میں کب گر گیا،
گرا ہوں لیکن مجھے پتا اس وقت چلا ہے جب اٹھ چکا تھا کہ میں گرا، کیونکہ آدمی وہ پڑا نہیں رہتا، فوراً اٹھتا، یہ جو ہے فوراً اٹھتا، ثم یتوبون من قریب، یہ بھی بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ میں گرا جب کہ اٹھ چکا ہوتا ہے، اتنا انسٹنٹینیس ہوتا، یہ ہے یتوبون من قریب۔ اور اس کو اللہ نے اپنے ذمے، انما التوبۃ علی اللہ، اللہ کے ذمے ہے یہ کہ وہ ایسے شخص کی توبہ قبول کرے، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب۔ بہرحال یہ ایک اس کی